بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 109 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس ما یجوز فیہ السلم و ما لا یجوز کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَكَذَا فِي الْمَعْدُودَاتِ سے لے کر عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَفَاوَتُ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَكَذَا فِي الْمَعْدُودَاتِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ أَحَادُهَا كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْبَيْضِ لِأَنَّ الْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَ معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه، والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت، بخلاف البطيخ والرمان لأنه تتفاوت أحاده تفاوتا فاحشا، وبتفاوت الآحاد في المالية يعرف العددي المتفاوت. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه تتفاوت أحاده في المالية، ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا ووزنا. وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز كيلا لأنه عددي وليس بمكيل، وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت. ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل، وإنما صار معدودا بالاصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحهما. اور اسی طرح وہ معدودات کی جن کے احاد میں تفاوت نہیں ہے، جیسا کہ اخروٹ، بادام اور انڈے، اس لیے کہ عدد یا متقارب اس کی مقدار معلوم ہے اور وصف معلوم کیا جا سکتا ہے اور حوالگی پر قدرت ہے، لہذا اس میں سلم جائز ہے۔ اور لوگوں کا تفاوت کے حدر ہونے پر اتفاق کی وجہ سے اس میں چھوٹے اور بڑے برابر ہے، برخلاف تربوز اور انار کے کہ اس کے احاد میں تفاوت فاحش ہے۔ اور احاد میں مالیت کے تفاوت کی وجہ سے عددی چیز کے تفاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شترمرغ کے انڈے میں بے سلم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے احاد میں مالیت کے اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے۔ پھر ان میں جیسے عدد کے اعتبار سے بے سلم جائز ہے، ایسے ہی کیل اور وزن کے اعتبار سے جائز ہے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیل کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عددی ہے، مکیلی نہیں ہے۔ اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ عدد کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے تفاوت کی وجہ سے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مقدار بسا اوقات عدد سے معلوم ہوتی ہے اور کبھی کبھار کیل سے، اور یہ لوگوں کی اصطلاح سے عددی بنی تھی، لہٰذا ان دونوں کی اصطلاح سے مکیلی بن جائے گی۔ وَكَذَا فِي الْمَعْدُودَاتِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ أَحَادُهَا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ معدودات کے جو متقاربۃ الاحاد ہو، افراد میں زیادہ تفاوت نہ ہو، جیسا کہ اخروٹ، بادام اور انڈے وغیرہ، تو جیسے مکیلات اور موزونات میں بے سلم جائز ہے، ایسی معدودات میں بھی بے سلم جائز ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ صحت بے سلم کے لیے مقدار کا معلوم ہونا اور وصف کا منضبط ہونا اور حوالگی پر قدرت ہونا یہ شرط ہے۔ اور متقاربۃ الاحاد معدودات میں یہ تینوں چیزیں موجود ہے کہ ان کی مقدار معلوم ہوتی ہے، وصف منضبط ہو سکتا ہے اور حوالگی پر بھی قدرت ہوتی ہے، تو اس میں بے سلم جائز ہوگی۔ والصغیر والکبیر فیہ سوا، وہ معدودات کہ جن کے احاد متفاوت نہ ہو، اس میں چھوٹے بڑے یہ برابر ہے، کیونکہ لوگوں کے اتفاق کی وجہ سے ان میں جو تھوڑا بہت تفاوت ہوتا ہے وہ حدر ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا مالیت کے اعتبار سے یہ دونوں برابر تصور ہوں گے۔ بخلاف البطیخ والرمان، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تربوز اور انار میں اور اسی طرح ہر وہ چیز کہ جن کے احاد میں تفاوت ہو، ان چیزوں میں بے سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ بطیخ میں چھوٹا بڑا ہونا اس کا لوگ اعتبار کرتے ہیں، اور چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے قیمت میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو بطیخ اور رمان میں اگر بے سلم کی جائے تو یہ بے سلم مفضی الی المنازعہ ہوگی، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی
اوپر انڈوں کا ذکر مطلقاً ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے انڈوں میں بے سلم جائز ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے امام صاحب کی ایک روایت نقل کر کے بیس سے شتر مرغ کے انڈے کو مستثنا کیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے چونکہ متفاوتۃ الاحاد ہوتے ہیں، افراد کے اعتبار سے قیمت میں بڑا تفاوت ہوتا ہے، اس لیے شتر مرغ کے انڈوں میں بے سلم جائز نہیں ہے۔ ثم کما یجوز السلم فیہا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ معدودات متقاربۃ الاحاد میں بے جیسے عدد کے اعتبار سے جائز ہے، ایسی ہی کیل اور وزن کے اعتبار سے بھی بے سلم جائز ہے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایت منقول ہے، ایک روایت یہ ہے کہ عددی ہونے کی وجہ سے اس میں کیلن بے سلم جائز نہیں ہے، وعنہ انہ لا یجوز عددا، اور ایک روایت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ معدودات متقاربۃ الاحاد میں بے سلم عدد کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مقدار بسا اوقات عدد سے معلوم کی جاتی ہے کہ 10 مالٹے ہیں، 20 ہے، 100 ہے، اور بسا اوقات کیل سے کہ 10 من، 20 من۔ تو جیسے چیز لوگوں کی اصطلاح سے عددی بنی ہے، ایسی ہی ان کی اصطلاح سے یہ کیلی بھی بن جائے گی۔ تو الاصطلاح ينقض الاصطلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے عددی متقاربۃ الاحاد کو کیل کے یا وزن کے اعتبار سے فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ شتر مرغ کے انڈے میں جو اختلاف ہے ظاہر الروایہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں، اس میں مفتابہی اور راجح قول ظاہر الروایہ کا ہے کہ جیسے دیگر انڈوں میں بے سلم جائز ہے، ایسی ہی شتر مرغ کا انڈا بھی متقاربۃ الاحاد میں سے ہیں اور اس میں بے سلم جائز ہے۔ اور اس پر علامہ شامی رحمہ اللہ اور اسی طرح علامۃ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی نے فتح القدیر میں تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وكذا في الفلوس عددا وقيل هذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز لأنها أثمان، ولهما أن الثمانية تثبت في حقهما باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنيا وقد ذكرناه من قبل۔ قال ولا يجوز السلم في الحيوان، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب، ولنا أنه بعد ذكر هذه الأوصاف يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة، بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسج على منوال واحد، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير۔ اور اسی طرح فلوس میں عدد کے اعتبار سے بے سلم جائز ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فلوس میں بے سلم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسمان کے قبیل میں سے ہیں۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کے حق میں ثمنیت ان کی اصطلاح سے ثابت ہوئی تھی، لہٰذا ان کی اصطلاح سے باطل بھی ہو جائے گی، اور دوبارہ فلوس وزنی نہیں بنیں گے، اور اس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور حیوان میں بے سلم جائز نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ جنس، عمر، نوع اور صفت کے بیان کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تفاوت یسیر ہے، پس یہ کپڑے کی مانند ہوا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان اوصاف کے بیان کرنے کے بعد بھی باطنی معانی کی وجہ سے مالیت کے اعتبار سے بہت بڑا تفاوت باقی رہ جاتا ہے، لہٰذا یہ مبذی للمنازعہ ہوگا، برخلاف کپڑوں کے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، پس بہت کم تفاوت رہتا ہے جب وہ دونوں ایک ہی آلہ پر بنے جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں منقول ہے کہ انہوں نے حیوان میں بے سلم سے منع فرمایا ہے، اور اس میں حیوان کے تمام اجناس داخل ہے، یہاں تک کہ چڑیا بھی۔ وَكَذَا فِي الْفُلُوسِ عَدَدًا، کہ فلوس میں بھی بے سلم عدد کے اعتبار سے یہ جائز ہے۔
اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع الصغیر میں ذکر کردہ قول فلوس کے متعلق یہ شیخین رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جیسا کہ بعض مشائخ نے فرمایا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلوس چونکہ اسمان کے قبیل میں سے ہیں، اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اسمان میں بے سلم جائز نہیں ہوتی۔ وَلَهُمَا أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ تَثْبُتُ فِي حَقِّهِمَا بِاصْطِلَاحِهِمَا۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ فلوس میں ثمنیت ان دونوں کے حق میں انہی کے اتفاق سے ثابت ہوئی ہے، لہذا جب دونوں ثمنیت کے ابطال پر اتفاق کر لیں گے تو ثمنیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ فلوس چونکہ پیتل کے ٹکڑے ہیں کہ اعراض کے قبیل میں سے بن جائیں گے، اور اعراض میں بے سلم جائز ہے تو فلوس میں بھی بے سلم جائز ہوگی۔ ولا تعود وزنیا، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ حضرات نے فرمایا کہ فلوس میں عدد کے اعتبار سے بے سلم جائز ہے، اور حالانکہ وزن کے اعتبار سے بے سلم ہونی چاہیے، کیونکہ جب متعاقدین نے اتفاق سے ان فلوس میں ثمنیت کو باطل کر دیا تو یہ پیتل کے ٹکڑے رہیں، اور پیتل چونکہ وزنی ہے، یہاں پر عدد کے اعتبار سے جواز کے بجائے وزن کے اعتبار سے فلوس میں بے سلم جائز ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ فلوس میں دو چیزیں ہیں، ایک عددی ہونا اور دوسری بات ثمن کے قبیل میں سے ہونا۔ تو متعاقدین کے اتفاق سے اس میں ثمنیت والی صفت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن صفت عددیت پر ابھی تک برقرار ہے۔ تو جب صفت عددیت پر برقرار ہے، اس کے ابطال پر متعاقدین کا اتفاق نہیں ہوا، تو فلوس میں ثمنیت کے ابطال کے بعد بے سلم عدد کے اعتبار سے ہوگی۔ قال ولا يجوز السلم فی الحیوان، حیوانات میں بے سلم کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے احناف، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں۔ احناف کے ہاں جانوروں میں بے سلم جائز نہیں ہے، اور امام شافعی، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں جانوروں میں بے سلم جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ جانور اگر اس کی جنس بیان کی جائے کہ مثلا اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور عمر بیان کی جائے کہ 1 سال کا ہو، 2 کا ہو، اور نو بیان کی جائے کہ مثلا یہ گھوڑا عربی نسل کا ہو، عجمی نسل کا ہو، یا بختی اونٹ ہو، یا کسی اور نسل کا ہو، اور صفت بھی متعین کی جائے کہ دبلا پتلا ہو، کمزور ہو، یا گوشت والا ہو، تو ان اوصاف کے بیان کرنے کی وجہ سے جانور معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگرچہ تفاوت باقی رہتا ہے لیکن وہ بہت یسیر ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ فاشبہ الثیاب، یہ جانور یہ کپڑوں کی مانند ہوا کہ کپڑے میں اگر جنس، نوع اور صفت کی تعین کی جائے تو قدر تفاوت کے باوجود بھی اس میں بے سلم جائز ہے بالاتفاق۔ تو جیسے کپڑے میں تفاوت کے باوجود بے سلم جائز ہے، ایسے ہی جانور میں تفاوت یسیر کے ساتھ ان اوصاف کے بیان کرنے کے بعد بے سلم جائز ہونی چاہیے۔ ولنا انہ بعد ذکر هذه الاوصاف، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ جانوروں میں ذکر کردہ اوصاف بیان کرنے کے باوجود بھی معنی باطنہ کی بنا پر مالیت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یعنی ایک ہی نوع کے، ایک ہی صفت کے، ایک ہی نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک گھوڑا دوڑنے میں بہت تیز ہوتا ہے اور ایک دوڑنے میں کمزور ہوتا ہے، تو جو تیز گھوڑا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو دوڑنے میں کمزور ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مالیت میں بہت بڑا تفاوت آتا ہے۔ اس تفاوت کے باوجود بھی اگر جانوروں میں بے سلم کی جائے تو یہ جھگڑے کا سبب بنے گا، اور ہر وہ بے کہ جس میں ایسا سبب ہو کہ جو مفضی للمنازع ہو، وہ سبب مفسد للبیع ہوتا ہے۔ بخلاف الثیاب، یہاں سے صاحب ہدایہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ کپڑا چونکہ وہ انسانوں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اگر ایک ہی آلے پر کپڑا بنایا جائے تو اس میں تفاوت بہت ہی کم ہوتا ہے، جس کا عرف میں کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، لہٰذا جانور کو ثوب پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک دلیل جانوروں میں بے سلم کے عدم جواز کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان میں بے سلم سے منع فرمایا ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَجْنَاسِهِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو منع فرمائے اس منع کے تحت جانور کی تمام اجناس وہ داخل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ چڑیوں میں بھی بے سلم یہ جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا فی اطرافه كالرؤوس والاکارع للتفاوت فيها اذ هي عددی متفاوت لا مقدر لها، قال ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرتبة جزرا للتفاوت فيه إلا إذا عرف ذلك بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت، قال ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز عندنا۔ اور جانور کے اعضاء جیسا کہ سر اور پاؤں میں تفاوت کی وجہ سے بے سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ اعضاء عددی متفاوت ہے، ان کے واسطے کوئی اندازہ نہیں ہے، اور چمڑوں میں عدد کے اعتبار سے، اور لکڑی کی بے گٹھڑی کے حساب سے، اور گھاس کی بے پنڈ کے اعتبار سے درست نہیں ہے تفاوت کی وجہ سے، مگر اس صورت میں کہ جب یہ معلوم ہو بئیں طور کہ گٹھڑی باندھنے کے واسطے رسی کی لمبائی بیان کی جائے کہ وہ ایک بالشت ہے یا ایک ہاتھ ہے، تو یہ جائز ہے بشرط کہ اس طور پر ہو کہ اس میں تفاوت نہ ہو۔ ولا يجوز السلم، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے، اور اس سے اوپر والی عبارت کی وضاحت کرتے ہیں۔ ولا فی اطرافی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اعضاء میں جیسا کہ سر ہے اور اس کے پاؤں ہے، اس میں بے سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ متفاوتۃ الاحاد ہے، اس میں مالیت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کچھ سر بڑے ہوتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اسی طرح پاؤں میں بھی مالیت کے اعتبار سے بہت بڑا تفاوت ہوتا ہے، اس لیے رؤوس میں یا جانوروں کے پاؤں میں یا دیگر وہ اعضاء کہ جن کی تعیین ممکن نہ ہو اور متفاوتۃ الاحاد ہو، ان میں بے سلم جائز نہیں ہے۔ قال ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرتبة جرزا، فرماتے ہیں کہ جانوروں کے چمڑوں میں عدد کے اعتبار سے بے سلم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ متفاوتۃ الاحاد ہے، کچھ چمڑے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مالیت میں تفاوت ہوتا ہے، لہذا جلود میں عدد کے اعتبار سے بے سلم جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح گھاس اور لکڑیوں میں گٹھڑیوں کے حساب سے بے سلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ گٹھڑیوں میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے، کچھ چھوٹی ہوتی ہے کچھ بڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مالیت میں بھی بڑا فرق آتا ہے، لہٰذا گٹھڑیوں کے حساب سے بے سلم جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر تعین کی جائے اور جہالت کو من کل الوجوہ ختم کیا جائے تو اس صورت میں گٹھڑیوں کے حساب سے بھی بے سلم جائز ہوگی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔